بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سامعین، آج آپ کے سامنے تراویح کے ہی مسئلے پر اہل حدیث حضرات کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کے جوابات رکھے جائیں گے۔ اہل حدیث حضرات اس مسئلے کے بارے میں جو پہلی دلیل دیتے ہیں، آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لائے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک 11 رکعت پڑھتے تھے اور اسی نماز کو لوگ اتما بھی کہتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ تو سامعین، یہ پہلی دلیل جو دی ہے اہل حدیث حضرات کی طرف سے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی اس کتاب میں۔ اس کے متعلق ایک آپ کو تعجب کی بات بتاؤں یا ایک نقطے کی بات بتاؤں کہ یہ حدیث انہوں نے مسلم سے دی ہے اور اس کے بعد وہ جو دوسری دلیل لائے ہیں وہ بخاری سے لا رہے ہیں۔ یعنی آج اس مسئلے کے اندر بخاری کی حدیث پر یہ حضرات مسلم کی حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، بخاری کی احادیث کو لیا جائے گا، بخاری کی احادیث کو ترجیح دی جائے گی۔ آج وہ اس مسئلے کے اندر کیا کر رہے ہیں سامعین؟ مسلم کی حدیث کو بخاری کی حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو کہیں کوئی یہ کہے نا کہ جی نہیں، ہم بخاری کی احادیث کو ترجیح دیں گے کسی مسئلے میں، تو آپ اس کو یہ مثال دکھا دیجئے کہ جہاں تمہارے مطلب کی ہوتی ہے وہاں بخاری کی حدیث کو ترجیح نہیں دیتے، اور جہاں تمہارے مطلب کے خلاف ہوتی ہے تو وہاں بخاری کی حدیث کو ترجیح دیتے ہو۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات سامعین، اس حدیث کے اندر یہ ہے، میں آپ کے سامنے پہلے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی عبارت رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس حدیث کو آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ حافظ صاحب کی آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 11 رکعت یعنی 3+8 ثابت ہیں۔ سامعین، اس میں حافظ زبیر علی زئی صاحب جو دعویٰ لکھ رہے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 11، جس میں 3 اور 8 یعنی 3 رکعت وتر اور 8 تراویح کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ اس مسلم والی حدیث کو ذرا ایک بار دوبارہ دیکھ لیں، اس کے اندر 1 رکعت وتر کا ذکر ہے 11 رکعت کے اندر۔ اب 1 وتر ہوئی تو باقی کتنی بچی سامعین؟ 10 بچی، باقی 10 رکعت بچی۔ تو اس حدیث کے اندر نہ 3 آئی نہ 8 آئیں، بلکہ اس کے اندر تو 11 اس طرح آئی ہیں کہ 10 اور 1 آئی ہے۔ تو یہ اہل حدیث حضرات کے عمل اور دعوے دونوں کے خلاف ہے۔ ایک بات اس حدیث کے متعلق فی الحال میں یہ رکھ رہا ہوں۔ دوسری نمبر پہ جو یہ دلیل دے رہے ہیں سامعین، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ بخاری شریف سے حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو بھی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان میں یعنی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری۔ سامعین، یہ حدیث دوسرے نمبر پر حافظ زبیر علی زئی صاحب نے تراویح کے مسئلے پر پیش کی ہے۔ اس حدیث کے متعلق پہلی بات تو میں یہ کرتا چلوں کہ بالفرض اگر ہم اس حدیث کو جیسا کہ اہل حدیث حضرات تراویح کے مسئلے پر پیش کر رہے ہیں، اگر بالفرض ہم مان لیں کہ جی ٹھیک ہے، بقول ان کے یہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے، اگر ان کے اعتبار سے مان لیں، تو ذرا آپ سامعین اس حدیث کے ذرا اس جملے پر غور کیجئے گا۔ یہ دیکھ لیجئے آپ دوبارہ کہ اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو یا غیر رمضان، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔
تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو 11 رکعت تھی یہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے۔ اب اہل حدیث حضرات کو چاہیے کہ اگر یہ اس حدیث کو اپنی بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس پوری حدیث کو مانیں اور اس پوری حدیث پر عمل کریں۔ رمضان میں جس طرح کرتے ہیں غیر رمضان میں بھی کریں، لیکن اہل حدیث حضرات اس طرح نہیں کرتے۔ حدیث تو پیش کرتے ہیں لیکن پوری حدیث کو ماننے کے لیے اہل حدیث حضرات تیار نہیں ہیں۔ تو پہلے وہ پوری حدیث کو مانیں، اس پر عمل کریں، اس کے بعد اس کو پیش کریں۔ باقی جہاں تک بات ہے جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں رمضان اور غیر رمضان کا لفظ ہے، تو ان کی طرف سے جو میں نے کتابیں دیکھی ہیں اور جو مجھے ان کے اندر جواب ملا ہے وہ صرف یہ ملا ہے کہ سائل نے یعنی سوال کرنے والے نے صرف رمضان کے متعلق پوچھا تھا۔ حضرت عائشہ سے سوال کرنے والے نے صرف رمضان کے متعلق پوچھا تھا۔ بھائی جب سائل نے صرف رمضان کے متعلق پوچھا تھا تو آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، اگر آپ اس جواب میں سے صرف 11 کی عدد کو لیتے ہو اور رمضان کی لفظ کو لیتے ہو تو پھر پوری بات کو لو نا، آدھی بات کو کیوں لیتے ہو؟ تو سامعین اس پوری حدیث پر اہل حدیث حضرات کا عمل نہیں۔ ایک بات اس حدیث کے متعلق یہ۔ دوسری بات سامعین آپ یہ عبارت ذرا ملاحظہ فرمائیں ایک دفعہ دوبارہ تاکہ دوسرا جواب آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ یہ حافظ زبیر رضی صاحب کی وہی عبارت وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 11 رکعت یعنی 3+8 ثابت ہیں، 23 ثابت نہیں یعنی 3+20، یعنی 23 اور 11 والی روایتوں میں صرف 11 والی ہی ثابت ہیں، لہٰذا تہجد اور تراویح میں فرق کرنا باطل ہے۔ تو سامعین یہ دیکھیے کہ اہل حدیث کے جو عالم ہیں یہ حافظ زبیر رضی صاحب یہ صرف کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ صرف 11 ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 11 سے کم اور 11 سے زیادہ کا بھی عدد ثابت ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف روایات کے اندر مختلف عدد ملتے ہیں، جیسا کہ یہ آپ دیکھ لیں بخاری کی یہ روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مسروق قال سألت عائشہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باللیل فقالت 17 سوا رکعت الفجر، کہ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7، 9 اور 11 رکعت تک پڑھتے تھے، فجر کی سنت اس کے سوا ہوتی تھی۔ 7، 9 اور 11۔ اب دیکھیں سامعین اس میں 11 سے کم کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق انہی کے ایک عالم کیا لکھتے ہیں، آپ ذرا یہ کتاب اور حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حکیم محمد صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ 7 رکعت تہجد میں اگر وتر 1 رکعت پڑھیں تو تہجد 6 رکعت ہوئی، اور اگر وتر 3 پڑھیں تو نماز تہجد 4 رکعت ہوئی۔ معلوم ہوا اگر آپ رات کو 4 رکعت تہجد اور 3 وتر پڑھ لیں یا 6 رکعت تہجد اور 1 وتر کر لیں تو بھی آپ کا دامن عمل دولت سنت سے بھر جائے گا۔ لیکن سامعین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بھائی ان 7 رکعت میں 1 رکعت وتر پڑھ لو اور جو ہے وہ 6 رکعت یا اسی طریقے سے 4 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھ لو تو بھی آپ کا عمل سنت پر ہی ہو رہا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ اہل حدیث عالم لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عالم ان کے امیر یمانی وہ کیا لکھتے ہیں، وہ بھی آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائے حوالہ کہ وہ لکھتے ہیں اعلم انہ قد اختلفت روایت عن عائشہ فی کیفیت صلاته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اللیل وعددها، کہ جان لو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کی کیفیت اور تعداد میں روایات مختلف ہیں۔ فقد روی عنہا 7 و 9 و 11 سوا رکعت الفجر، کہ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت مع الوتر، علاوہ 2 رکعت سنت فجر کے مروی ہیں۔ ومنها هذه روایت، پھر آگے لکھتے ہیں کان یصلی من اللیل 10 رکعات ویوتر بسجدتی ای رکعتا ویرکع رکعتي الفجر فتلک 13 رکعتا، کہ علاوہ 2 رکعت سنت فجر کے مروی ہیں۔ اور ان روایات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز 10 رکعت پڑھتے تھے اور 1 وتر اور 2 رکعت سنت فجر پڑھتے تھے، یہ کل 13 رکعت ہوئی۔ تو دیکھیے سامعین یہ عالم بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے مختلف روایت یعنی 8 سے کم اور زیادہ مل رہی ہیں۔
ایسے ہی ایک اور ان کے عالم ہیں، آپ یہ بھی حوالہ ملاحظہ فرمائیں، عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی کے اندر لکھتے ہیں کہ انہ قد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی 13 رکعتا سوا رکعت الفجر، کہ یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی فجر کی 2 رکعت کے علاوہ بھی 13 رکعت پڑھی ہیں۔ تو سامعین یہ دیکھیے ان کے علماء، اور آپ ان حوالوں سے یہ بات آپ کے علم میں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 سے کم اور 8 سے زیادہ ثابت ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات صرف 8 کی قید لگا رہے ہیں، صرف 8 کی قید۔ تو ان روایات پر کیوں نہیں عمل کرتے اہل حدیث حضرات؟ ان کو چاہیے کہ ان روایات پر بھی آپ جو ہے نا وہ عمل کریں، کیونکہ عدد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مختلف ملتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق 2 باتیں تو یہ، تیسری بات اس حدیث یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، اس کے متعلق خود انہی کے ایک عالم حکیم صادق سیالکوٹی کیا لکھتے ہیں، ذرا آپ یہ سن لیجئے، تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کا غالب معمول یہ تھا کہ آپ 8 رکعت تہجد 4 رکعت نیت سے 4 رکعت نیت سے 2 سلام میں پڑھتے تھے۔ یعنی سامعین یہ اہل حدیث عالم لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بخاری والی حدیث ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیرتے، پھر 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، لیکن اہل حدیث حضرات کا عمل اس طرح نہیں، بلکہ وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ تیسرا جواب ہے اس حدیث کے متعلق۔ فی الحال میں ان جوابوں پر اکتفا کرتا ہوں۔